السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو کم وقت میں زیادہ نیکی حاصل کرنے والا ایک بہترین واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوا اور وہ نماز کے لیے تیار ہو کر مسجد کی جانب روانہ ہوا کہ راستے میں اس کا پیر پھسلا اور وہ گر گیا۔ وہ فوراً دوبارہ کھڑا ہوا اور گھر جا کر اپنے کپڑے وغیرہ کو تبدیل کر کے پھر وہ دوبارہ مسجد کی جانب روانہ ہو گیا کہ پھر اسی جگہ پر دوبارہ وہ گر گیا۔ تو وہ جلدی سے اٹھا اور گھر جا کر اپنے لباس کو تبدیل کر کے پھر وہ دوبارہ مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ تیسری دفعہ جب وہ شخص مسجد کی جانب روانہ ہو رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک شخص وہ لالٹین لیے کھڑا ہے۔ اس پہلے آدمی نے اس کا تعارف معلوم کیا کہ بھائی تم کون ہو؟ اتنی اندھیری رات میں تم یہاں لالٹین لے کر کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ آدمی نے کہا کہ میں نے آپ کو 2 مرتبہ اسی جگہ پر گرتے ہوئے دیکھا، اسی لیے میں یہاں لالٹین لے کر کھڑے ہو گیا تاکہ آپ کو روشنی پہنچا سکوں اور آپ بخیر و عافیت مسجد جا سکے۔ پہلے آدمی نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور دونوں مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ آدمی وضو کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا۔ پھر اس نے اس لالٹین والے آدمی سے کہا کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھ لو۔ تو وہ آدمی انکار کرتا رہا، لیکن جب بہت اصرار کرنے پر اس پہلے آدمی نے کہا کہ تم نماز کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ دراصل میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں۔ تو وہ پہلے آدمی من ہی من میں بڑبڑانے لگا کہ بھلا ایک شیطان آدمی میرے مسجد تک جانے کے لیے روشنی لے کر راستے میں لالٹین لے کر میری نیک کام میں یعنی میرے نماز پڑھنے میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ وہ آدمی کافی حیران ہو گیا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ گرایا تو آپ فوراً کھڑے ہو کر آپ گھر جا کر آپ نے لباس کو تبدیل کر کے آپ دوبارہ مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔ پھر میں نے آپ کو دوبارہ اسی جگہ پر آپ کو گرا دیا اور آپ کے کپڑے وغیرہ کو گندا کر دیا تاکہ آپ مسجد کو نہ جا سکے، لیکن آپ پھر دوبارہ گھر جا کر اپنے لباس کو تبدیل کر کے آپ دوبارہ مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔ تو پہلی دفعہ پر جب آپ مسجد کی جانب روانہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دیا، یعنی آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور جب آپ دوسری دفعہ مسجد کی جانب روانہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اہل و عیال یعنی آپ کے بال بچوں اور خاندان والوں کی مغفرت فرما دی۔ تو میں ڈر گیا کہ کہیں اگر میں اس کو تیسری دفعہ گرا دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے انسان کی مغفرت نہ فرما دے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ مسجد جا کر بخیر و عافیت نماز ہی پڑھ لے۔ دوستو، اس قصے کا بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ نیک کام کرنے میں چاہے ہم کو کتنا ہی مشکلات کیوں نہ پیش آئے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ بارش ہو، اندھیری رات ہو، پھر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر میں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں آ کر
اور شیطان کے وسوسے میں آ کر آپ نماز کو چھوڑ دے اور نماز سے سستی برتنے لگے. جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں سنا کہ شیطان کبھی کبھی وہ نیک کام کر کے بھی انسان کو بہکانا چاہتا ہے اور انسان کو راہ راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان مردود کی شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.